بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کہ انگلش ہم نے کس طرح سیکھنی ہے۔ تو انگلش سیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس انگلش سیکھنے کے پروسیس کو ہم 4 سٹیجز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو 4 سٹیپس آف لرننگ انگلش۔ پہلا سٹیپ ہے الفابیٹس، کہ ہر ایک زبان کے بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے اس کے حروف تہجی ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں۔ تو انگلش کے جس طرح کہ ہم پتہ ہے کہ 26 حروف تہجی ہیں، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ۔ تو یہ تو آپ نے سیکھے ہوں گے۔ ہم جسٹ جو ہے بہت ہی بگنر لیول سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ بالکل نئے سٹارٹ کرنے والے بچے جو ہیں انہیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس کیا کیا سٹیجز ہیں، کیونکہ کوئی بھی پرابلم ہو اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ کون کون سے سٹیجز ہیں اس میں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش لرننگ میں ہمارے پاس اس پرابلم کو، اس چیز کو حل کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ پہلے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے الفابیٹ سے۔ ان الفابیٹ سے پھر آگے جو دوسرا سٹیج آئے گا وہ الفاظ بنانے کا، ورڈز۔ اور ورڈز جب آگے آئیں گے ایک میننگ فل اور بامعنی جملوں کی فارم میں، تو اس کو ہم کہیں گے سینٹنسز۔ اور پھر جب ہم نے کچھ مضمون لکھنا ہے، کوئی چیز بات پوری لکھنی ہے، پہلے اس میں پیراگراف ہوں گے اور وہ پیراگراف آگے پھر ایسے کی فارم میں آئیں گے، یا سٹوری کی فارم میں آئیں گے، یا اپلیکیشن کی فارم میں آئیں گے۔ مگر سب سے پہلا جو سٹیج ہے وہ تو الفابیٹس کا ہے۔ اور الفابیٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے پاس 26 حروف تہجی ہیں، اور وہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ وہ اے بی سی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ایکس وائی زی سے کم جو ہے ختم ہو رہے ہیں۔ جس طرح کہ اردو میں ہمارے پاس ہے اے ہے، تو اردو میں الف ہے، بے ہے اردو میں بی ہے، بے ہے تو انگلش میں بی ہے، اور اردو میں سی ہے، سے ہے تو یہاں سی ہے، اردو میں ڈال ہے یا دال ہے تو یہاں ڈی ہے۔ ٹھیک ہے، تو الفابیٹس ہیں ہمارے پاس اے بی سی ڈی۔ تو ان کو پھر ہم دو قسم میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے پاس الفاظ بنانے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ واولز ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو، اے ای آئی او یو، 5 جو الفابیٹس ہیں وہ جس طرح ہماری لینگویج میں اردو میں زر زیر پیش لگاتے ہیں کوئی بھی لفظ کو بنانے کے لیے، تو یہاں جو زر زیر پیش کا جو کام کرتے ہیں وہ اے ای آئی او یو کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہیں زر چاہیے ہوتا ہے، کہیں زیر ہو چاہیے ہوتا ہے، کہیں پیش چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کے الفاظ کو ظاہر کرنے کے لیے تو عام جو الفابیٹس ہیں 21 الفابیٹس کانسوننٹس ہیں، اور ان میں سے جو 5 ہیں اے ای آئی او یو واولس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو زر زیر پیش کا کام کر رہے ہیں۔ پھر ورڈز ہیں، تو ورڈز ہمارے پاس جو ہیں جب ان الفابیٹس کو ملاتے ہیں تو کوئی الفاظ بنتے ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں ورڈز۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے سے ایپل بن رہا ہے، اے سے اینٹ اور چیونٹی، ایئرپلین یا جہاز، ایلیگیٹر مگرمچھ، ایرو تیر، بنانا ہمارے پاس کیلے کو کہتے ہیں، بال برڈ پرندہ، بک بی ڈبل او کے بک کتاب، بٹرفلائی تتلی، سی اے ٹی کیٹ، اور ڈی او جی ڈاگ۔ پھر یہی ہمارے پاس جو الفاظ ہیں ان کو ترتیب دیا جاتا ہے ان دا فارم آف سینٹینسز، یا اردو میں ہم کہیں گے جملے۔ اور ان جملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس
جس طرح فار ایگزامپل ایک ہے آئی ایٹ بنانا، میں کیلا کھاتا ہوں. آئی لو کیٹس، مجھے بلیاں اچھی لگتی ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول جا رہا ہوں. تو پیراگراف ایسے جو ہیں پھر انہی سینٹینسز کو ملا کر پیراگراف اور سینٹینسز جو ہیں اور ان سینٹینسز کو ملا کے پیراگراف بنیں گے، پیراگراف ملا کے ایسے بنیں گے، یا کوئی سٹوری بنے گی، یا کوئی ہمارے پاس ناول بنے گا، کوئی افسانہ بنے گا، کوئی بھی جو پوری بک بن جائے گی. تو سٹارٹ ہمارے پاس جو ہے وہ حروف تہجی سے کریں گے، الفابیٹ سے کریں گے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اے بی سی ڈی سے لے کر ایکس وائی زی تک ہیں. اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زی. ورڈز ہیں ہمارے پاس، تو بہت سے ہزاروں ورڈز بنتے ہیں پھر ان الفابیٹ سے. اور فار ایگزامپل مثال کے طور پر ایپل، اینٹ، ایئرپلین، ایلیگیٹر، ایرو، بنانا، بال، برڈ، بک، بٹرفلائی، کیٹ، ڈاگ. سینٹینسز ہمارے پاس بنتے ہیں جو کہ ہمارے پاس بامعنی جملے ہوتے ہیں، اور جس طرح اس میں بتایا جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جس طرح یہاں ہے کہ آئی ایٹ بنانا، آئی لو کیٹس، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. اور پھر آگے بات ہو رہی ہے پیراگراف کی. جب یہ سینٹینسز آئیں گے 2 3 5 6 8 10 سینٹینسز اکٹھے جوڑیں گے تو اس سے ایک پوری ایک بات بنے گی. جس طرح فار ایگزامپل قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آیت ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے آیات کے ملنے سے پوری صورت بن جاتی ہے، پورا پیراگراف بن جاتا ہے، پورا ایسے بن جاتا ہے، پورا بامعنی ایک بامقصد ایک چیز بن جاتی. تو 4 سٹیپس میں لرننگ کے انگلش لرننگ کے پروسیس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: الفابیٹس، ورڈز، سینٹینسز اور پیراگرافس اینڈ ایسز. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ پھر نئے لیسن کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ تو بہت بیسک ہے، تو اس کو ہم پھر آپ آگے جائیں گے ایڈوانس، اور کوشش کریں گے ہم جو ہے آگے بیسک لرننگ ذرا کر کے پھر ہم زیادہ اچھی انگلش سیکھیں، جس سے ہمارے کہیں بھی بات کرنے کے انگلش سیکھنے کے عمل میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور پھر وہ ہمارے لیے زیادہ یوزفل ہو سکتا ہے. اوکے، اللہ حافظ.